بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع تراویح کے حوالے سے چند بنیادی مسائل کا ہے۔ سب سے پہلی چیز، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک امتیازی عبادت جو کہ نماز تراویح ہے، ان کے چند ضروری مسائل میں سے سب سے پہلی چیز کہ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھنا یا پورا قرآن پاک سننا یہ سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی اس سے زیادہ سنتا ہے یا اس سے زیادہ پڑھتا ہے، ایک قرآن دو قرآن، تو یہ مستحب ہے، بشرطے کہ یہ جو سننے والے ہیں وہ رغبت سے اس کو سنیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پورے رمضان 20 رکعتیں 10 سلام کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا تراویح الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی آیا، اس کی عشاء کی نماز چلی گئی اور تراویح شروع ہو گئی، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد وہ تراویحوں میں شریک ہو۔ البتہ اگر اس کی تراویحوں میں سے کچھ رکھتے رہ جائیں گی، 4، 6 یا 8، تو وہ بعد میں ان کو پورا کر لے۔ ہر 4 سلاموں کے بعد تراویح میں دعا کا پڑھنا اور وقفہ کرنا یہ مستحب ہے، لیکن کوئی مخصوص دعا اس میں نہیں ہے کسی بھی قسم کا، اور کوئی بھی ذکر ان 4 رکعتوں کے بعد کر سکتے ہیں، لہذا 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ مستحب عمل ہے۔ تراویح میں نابالغ بچے کو امام بنانا بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، بالغ ہی آدمی نماز تراویح کی امامت کروا سکتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی داڑھی منڈا ہے وہ بھی تراویح کا اہل نہیں ہے، وہ بھی عام نماز بھی اور نماز تراویح کی بھی وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ ایسے آدمی کو بھی امام نہ بنایا جائے کہ جس کو بنیادی مسائل ہی نہیں معلوم، یعنی بنیادی مسائل یعنی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ چیزیں جن سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جب اس کو یہ بنیادی مسائل ہی معلوم نہیں ہیں تو وہ بھی تراویح پڑھانے کا اہل نہیں ہے۔ نماز تراویح میں کسی بھی قسم کی کوئی اجرت لینا یا نیت رکھنا یا امید رکھنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بعضوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی کسی سے امید رکھتا ہے یا قرآن پاک اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں اس کے معاوضے میں کوئی چیز دوں گا، تو یہ فعل بھی حرام ہے، مناسب نہیں ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا کہ جس کا قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے، تجوید اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ حروف کو کھا جاتا ہے، چونکہ یہ قرآن پاک کے حروف کو ختم کرتا ہے اور اس کی تجوید اور قرآن پاک ٹھیک ہی نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔ خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کے لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی تراویح کا اہتمام گھروں میں کریں، مسجدوں میں جا کر نماز تراویح کا اہتمام کرنا یہ ان کے لیے نامناسب ہے۔ اسی طرح جس طرح عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر تراویح کا اہتمام کرنا یہ نامناسب ہے، اسی طریقے سے کسی کے گھر میں باجماعت تراویح ادا کرنا یہ بھی خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو بنیادی تراویح کے مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز تراویح کو اہتمام کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔